بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ شہری دن کے اوقات سفر کو ترجیح دیں، یہ کہنا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ بالکل، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیز رفتاری سے گریز کیا جائے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ اختیار رکھا جائے۔ موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں توقیر رقم سے۔ جی توقیر۔ کہ بابو صاحب انٹرچینج M2 موٹر وے کو لاہور سے کوٹ مومن تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے کو بند کیا گیا ہے، ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے، جبکہ M2 M3 M4 اور M5 کو بھی جو ہے ملتان سے روکڑی تک بند کیا گیا ہے، فیصل آباد تک بند کیا گیا ہے موٹر وے کو۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے تاکہ حادثات رونما نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے شہریوں کو جو ہے وہ ہدایات دی جا رہی ہیں بابو صاحب انٹرچینج پر۔ جو لوگ جو گاڑیاں بابو صاحب انٹرچینج سے موٹر وے M2 پر چڑھ رہی ہیں اسلام آباد کے لیے، کوٹ مومن کے لیے اور مختلف علاقوں کے لیے، ان کو جو ہے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جو سفری اوقات ہیں جنہیں محفوظ اوقات کہا جاتا ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہیں، جب جو ہے وہ دھند کم ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ڈرائیورز کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو گاڑیاں ہیں اس پہ فوگ لائٹ کا استعمال لازمی کریں۔ جو موٹر وے کو اگر بند کیا جاتا ہے تو اس میں یقیناً شہریوں کو مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ حادثات سے بچانا ہے، کیونکہ موٹر وے پر جو سپیڈ لمٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے حادثات رونما ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو ترجمان موٹر وے ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر شہریوں کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ڈرائیورز جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال کریں، جبکہ جو سفری اوقات ہیں وہ صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک ہیں۔ غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی بھی ہدایات شہریوں کو دی جا رہی ہے، اور دھند جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹر وے کو بند کیا گیا ہے، اور اس کو جو کھولنے کا وقت ہے وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں بتایا جا رہا۔ یقیناً جب دھند کم ہوگی صبح کے اوقات میں تو پھر جو ہے وہ شہریوں کے لیے موٹر وے کو کھولا جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ بابو صابو انٹرچینج سے لاہور اسلام آباد کوٹ مومن تک جانے والے جو موٹر وے کا راستہ ہے اسے مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی امکان نہیں۔ آلودگی نے بھی لاہور کا پیچھا نہ چھوڑا، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا گیا۔ دھند بھی اپنے عروج پر ہے۔ شہر سردی کی لپیٹ میں آ گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% رہا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم سرد رہے گا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی کی صورتحال بھی بہتر نہ ہوئی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا گیا۔ سول سیکریٹریٹ میں آلودگی کی شرح 232 جبکہ ملتان روڈ پر 221 ریکارڈ کی گئی۔ عسکری 10 میں آلودگی کی شرح 209، اقبال ٹاؤن 194، بیدیا روڈ 192، DHA فیز 5 186، ماڈل ٹاؤن 183 اور گلبرگ 2 میں 180 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لاہور ڈیجیٹل سٹی سیکیورٹی کا نیا نظام تیار، اسلام آباد طرز کا ایم ٹیگ سسٹم نافذ ہوگا۔ گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ لازمی، کوئی گاڑی نظروں سے اب اوجھل نہیں رہے گی۔ اب ہر موومنٹ پر نظر ہوگی، سارا ریکارڈ ایک کلک پر دستیاب ہوگا۔ ایم ٹیگ کے ذریعے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری شناخت ممکن ہوگی۔ لاہور میں تمام گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگے گا۔ لاہور پولیس نے ایم ٹیگ سسٹم لانے کی سفارشات تیار کر لیں۔ ایم ٹیگ نمبر پلیٹ پر نصب الیکٹرانک چپ ہوگی۔ ایم ٹیگ کے ذریعے گاڑیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن دستیاب ہوگا۔ لاہور پولیس نے ایم ٹیگ کے حوالے سے سفارشات کی سمری ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی۔ ایم ٹیگ سے چوری شدہ گاڑیوں کی فوری نشاندہی ممکن ہوگی۔ ایم ٹیگ سسٹم سے جعلی نمبر پلیٹس کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی میں مدد ملے گی۔ ایم ٹیگ سے شہر میں داخل ہونے والی اور شہر سے جانے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ ایم ٹیگ سسٹم سے ٹریفک مینجمنٹ اور شہری سیکیورٹی بہتر بنائی جائے گی۔ یہاں ہم کو بتائیں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 54 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ داتا دربار کمپلیکس کے توسیع منصوبے میں 4 ارب 39 کروڑ روپے کے لیے پری کوالیفیکیشن جاری۔
महकमा खजाना ने 3 महकमों को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात का बजट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 54 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर, सरगोदा, खानेवाल और शेखुपुरा में एक्वा बिजनेस हब्स के कयाम के लिए 49 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी शामिल है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का माली साल 2025-26 के सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 56वें इजलास में अहम फैसले किए गए। दाता दरबार कम्प्लेक्स के तौसीई मंसूबे में 4 अरब 39 करोड़ रुपए के मंसूबे के लिए प्री क्वालिफिकेशन जारी। तौसीई मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे के लिए ई टेंडरिंग के जरिए अमल का आगाज कर दिया गया। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई। हुकाम के मुताबिक मंसूबे में सिर्फ वही फर्में हिस्सा लेने की अहल होंगी जो प्री क्वालिफाइड होंगी। दाता दरबार के तौसीई मंसूबे में जायरीन की सहूलत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जामे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी शामिल किया गया है। महकमा खजाना ने 3 महकमों को तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात का बजट जारी कर दिया। पंजाब पुलिस को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 44 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा ज़राअत को तनख्वाहों की मद में 5 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा C&W को तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट जारी करके ऑनलाइन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने रवां माली साल में अंदरून शहर की 3 तरक्याती स्कीमें अगले साल में डाल दी। भाटी गेट, देहली गेट और शाह आलम गेट के पार्किंग प्लाजा की स्कीमें अगले साल के बजट में रख ली गईं। इन स्कीमों पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। दुकानें गिराने की वजह से ये 3 स्कीमें आइंदा साल के लिए मुलतवी कर दी गईं। P&D बोर्ड ने 3 स्कीमें अगले माली साल के बजट में रख दी हैं। तालीम का हाल या बदहाली का जाल। 48% सरकारी स्कूल खेल के मैदानों से महरूम। सरकारी स्कूलों में कहीं बिजली तो कहीं दीवारें गायब हैं। 11% स्कूलों में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ने पोल खोल दिया। क्या हमारे बच्चे इन्हीं खंडातनुमा स्कूलों में पढ़ेंगे? सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान। लाहौर समेत पंजाब के 48% सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं, 12% स्कूलों में सीवरेज का निजाम भी मौजूद नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूल शुमारी की रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सहूलियात की कमी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2% सरकारी स्कूल्स में बाउंड्री वॉल ही मौजूद नहीं, 1% स्कूल्स में बिजली और 1% स्कूल्स में पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं। इसी तरह 1% स्कूल्स में ताहाल टॉयलेट नहीं। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूल्स में सहूलियात फराहमी के लिए काम जारी है। तमाम अजला को बजट भी जारी किया जा चुका। CEOs को 3 माह में सहूलियात का फुकदान दूर करने का टास्क दिया गया। पंजाब की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने का खतरा। जेलों में एड्स हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग किट्स नापैद हो गई। नए आने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई। जेल के अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत है। डॉक्टर्स की कमी भी दूर ना हो सकी। सलाखों के पीछे सिसकती जिंदगी। अद्वियात ना मिलने पर कैदी बेयारो मददगार हैं। महकमा सेहत व आबादी की संगीन लापरवाही के बाइस पंजाब भर की जेलों में कायम अस्पतालों में तिबी सहूलियात का शदीद फुकदान है। जेल अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी का सामना है। जेल के अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। हेपेटाइटिस B, C, HIV स्क्रीनिंग किट्स ही दस्तयाब नहीं है। टेस्टिंग किट्स ना होने की वजह से जेलों में नए आने वाले कैदियों के टेस्ट रुक गए हैं। रूल्स के मुताबिक नए आने वाले कैदियों के हेपेटाइटिस एड्स स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी है, लेकिन इस वक्त ये अमल तातुल से दोचार है। जेल के अस्पतालों में कैदियों के लिए अद्वियात की भी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से बीमार कैदियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास तबके से मुर्गी भी दूर होने लगी। 11 रुपए इजाफे से मुर्गी के गोश्त की कीमत छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। गरीब और मिडिल क्लास तबके से मुर्गी भी दूर होने लगी। 11 रुपए इजाफे से मुर्गी के गोश्त की कीमत छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो हो गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। साफी गोश्त 700 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मार्केट में जिंदा ब्रायलर के नर्ख भी बुलंद सतह पर हैं। फार्म रेट 383 रुपए, थोक 397 रुपए और परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अंडों की कीमत 320 रुपए फी दर्जन हो गई।
दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दुकानदार मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपए, बाजार में 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर देसी की सरकारी कीमत 65, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 150, जबकि ओपन मार्केट में 180 तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 120, जबकि बाजार में 180। मौसमी की सरकारी कीमत 156, जबकि बाजार में 300 दर्जन। किन्नू दर्जन सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा किया है। पंजाब में फालिज के इलाज के निज़ाम में बड़ी तोसी की तैयारी। महकमा सेहत ने स्ट्रोक इलाज की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फालिज के इलाज के लिए पहले साल 1 अरब 20 करोड़ रुपए दरकार होंगे। स्ट्रोक सेंटर्स 15 से बढ़ाकर 54 किए जाने की तजवीज़ दे दी गई। फालिज के इलाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। स्ट्रोक सेंटर की तादाद में इजाफा होगा। पहले साल में फालिज के जदीद इलाज पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा सेहत ने स्ट्रोक इलाज की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। महकमा सेहत ने सिफारिश की है कि मरहलावार बुनियादों पर प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स की तादाद 15 से बढ़ाकर 54 की जाए। माली साल 2025-26 में कम से कम 30 सरकारी अस्पतालों में फाल सीटी स्कैन की बुनियाद पर टीपीए TN के इलाज शुरू किया जाए। 2026-27 तक इस सहूलत को तमाम जिले हेडक्वार्टर्स अस्पतालों तक तौसी दी जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की सहूलत सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी के 2 मराकज तक महदूद है। महकमा सेहत के मुताबिक बरवक्त इलाज से माजूरी और अमवात में नुमाया कमी मुमकिन हो सकेगी। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2026 ताखीर से शुरू करने का फैसला। लाहौर बोर्ड के तहत इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। इम्तिहानात ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद शुरू होंगे। दूसरी जानिब पंजाब में मरबूत इम्तिहानात के लिए नए कवायद नाफिज किए गए। 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के लिए पैक्टा ने पहली बार इम्तिहानी मराकज के लिए स्कूल मैपिंग का आगाज कर दिया है। रवां साल रमजानुल मुबारक के 22 मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2026 ताखीर से शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 27 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। मैट्रिक सालाना इम्तिहानात ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद शुरू होंगे। लाहौर बोर्ड ने 27 मार्च से इम्तिहानात शुरू करने की इजाजत मांग ली। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स की मंजूरी के बाद मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के लिए हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में मरबूत इम्तिहानात के लिए नए कवायद नाफिज। 4 साल बाद 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के लिए पैक्टा ने पहली बार इम्तिहानी मराकज के लिए स्कूल मैपिंग का आगाज कर दिया। 8वीं जमात के इम्तिहानी मराकज में तलबा की कम से कम तादाद 50, ज्यादा से ज्यादा 300 मुकर्रर की गई। तलबा के लिए इम्तिहानी मरकज स्कूल से 10 किलोमीटर के दायरे कार में होगा। लड़कों और लड़कियों के लिए इम्तिहानात अलहदा इम्तिहानी सेंटर्स होंगे। स्कूल बेस्ड इम्तिहानी मरकज के इंतखाब की इजाजत नहीं होगी। स्कूल मैपिंग और इम्तिहानी डाटा ऑनलाइन ऐप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताएंगे दाखिलों का अहदाफ पूरा करने के लिए पैफ के मातहत 20,000 से ज़्यादा पार्टनर स्कूल में जाली इनरोलमेंट की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हज़ारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए हैं। दाखिलों का अहदाफ पूरा करने के लिए पैफ के मातहत 20,000 से ज़ायद पार्टनर स्कूल्स में जाली इनरोलमेंट की गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बेफॉर्म के बगैर दाखिल हज़ारों बच्चों के दाखिले मुस्तरद कर दिए। बेफॉर्म के दाखिले पार्टनर स्कूल्स में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक किए गए थे। पैफ हुकाम के मुताबिक तालीमी 2025-26 के लिए नए दाखिलों की तस्दीक 12 जनवरी से की जाएगी। पैफ हुकाम ने नॉट वेरीफाइड बच्चों की तस्दीक के लिए बेफॉर्म की फौरी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पैफ की इंस्पेक्शन टीमें 12 जनवरी से स्कूल्स का विजिट करेंगी। जाली इनरोलमेंट साबित होने की सूरत में मुतलका स्कूल का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। उधर बिस्ट्री शाह में पीको चौक सदरा से ज़बोहाली का शिकार। खस्ताहाल सड़क पर मौजूद गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे। कूड़े और गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस पर मजीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया बताइएगा। बिल्कुल, शहर के बाज़ इलाके ताहाल हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मौजूद है इस वक्त हम लोग मिस्री शाह में, जहाँ पर पीको चौक की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को शदीद मसाइल का सामना है। रात के औकात कार के हवाले से अगर बात करें तो
اسٹریٹ لائٹ کی عدم موجودگی میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، سڑک پر نوکیلے پتھر اور جا بجا پڑے گڑھے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے حادثات ہونا معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ علاقہ مکین یہ بتاتے ہیں کہ سڑک کی تعمیر کو عرصہ بیت گیا، اس جانب دوبارہ جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی۔ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ سڑک کی اثر نو تعمیر ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی حادثے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ جی عادیہ ناز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیروزپور روڈ LOS روڈ کی لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کے بندے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کو رات کے اوقات سفر کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ جی میں اس وقت LOS روڈ پر موجود ہوں جو کہ لنک کرتی ہے فیروزپور روڈ کو ملتان روڈ کے ساتھ۔ LOS روڈ کی جو روڈ لائٹس ہیں وہ ایک عرصہ سے غیر فعال ہیں۔ یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے، جس کے باعث سڑک جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس سے جو گزرنے والے شہری ہیں انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ آج کل اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ویزیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، جس سے جو پیدل راہگیر ہیں خاص کر انہیں دشواری کا سامنا رہتا ہے، اور لیٹ نائٹ جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پر کوئی برا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ خطیر بجٹ خرچ کر کے یہاں پر لائٹس کو لگائی گئی تھی، جو کہ انتظامی عدم توجہی کے باعث جو ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہیں۔ یہ مسئلہ انتظامیہ کے نوٹس میں ہونے کے باوجود تاحال حل نہیں ہو سکا۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان روڈ لائٹس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ یہاں پر روڈ پر جو تاریکی ہے اس کے باعث جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان کا جو ہے وہ سدباب ہو سکے۔ جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پہلا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروگرام لانچ کر دیا۔ ہاکی اسٹیڈیم میں 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروجیکٹ کا ڈیجیٹل افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہاکی اسٹیڈیم آمد پر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل بٹن دبا کر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ حوصلہ افزائی کے لیے ہاکی اسٹیڈیم کے ٹریک پر ہر انکلوجر کے سامنے پہنچی۔ طویل چکر لگا کر ہر ضلع سے آنے والی کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے قائد محمد نواز شریف کا پورٹریٹ تھامے بچی کی خود تصویر بنائی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے نعروں کا ہاتھ ملا کر جواب بھی دیا۔ دھوئیں بکھیرتے بینڈ کے پیچھے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے دستے نے مارچ پاس کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے دستے نے سلامی پیش کی۔ مریم نواز کے خطاب سے پہلے آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ، آسمان پر رنگ بکھر گئے۔ تقریب میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروجیکٹ کے بارے میں دستاویزی فلم پیش کی گئی۔ صوبائی وزیر سید خواجہ عمران نذیر نے پرجوش خطاب کیا۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز نے موبائل کی لائٹس آن کر کے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروگرام کی افتتاحی تقریب، وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبہ امن، ترقی اور خوشحالی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ لاہور میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت آبادی خواجہ عمران نذیر نے کہا، شعبہ صحت میں مریم نواز کا وین رنگ لا رہا ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب بڑھے گا، پھولے گا، آگے جائے گا اور پروگریسو پنجاب ہی بہتر پاکستان کا ضامن ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ آج 2 کروڑ سے زیادہ افراد 1000 کلینک آن ویلز کی طبی سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں۔ موبائل اسپتال 50 لاکھ سے زیادہ افراد کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر چکے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر نے مزید کہا کہ 2500 مریم نواز ہیلتھ کلینک 15 لاکھ افراد کو طبی سہولیات فراہم کر چکے ہیں۔ دہی مراکز صحت جہاں پہلے سرجریز نہیں ہوتی تھیں وہاں 16,000 سے زائد سرجریز کی جا چکی ہیں۔ 70 لاکھ سے زائد بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کی گئی ہے۔ 16 اضلاع میں کیتھ لیب کا قیام عوام میں خدمت کے عزم کی عملی تعبیر ہے۔ اب یہاں پر بات کریں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبہ بھر میں نالوں کی صفائی، مین ہولز کورنگ کی ہدایت جاری۔ واسس کو مشینری اور ملازمین کے یونیفارم کا یکساں نفاذ مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت واسا ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور تمام اضلاع کے MDs نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے تمام واسا مشینری اور ملازمین کے یونیفارم کا یکساں نفاذ رواں ماہ مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ تسلی بخش کارکردگی والے افسران کی اس نظام میں کوئی جگہ نہیں۔ صوبے بھر میں نالوں کی صفائی اور مین ہولز کو رنگ نہ کرنے پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ مین ہولز کورز کی مانیٹرنگ اور زیرو کمپلینٹ کے لیے تمام اضلاع میں ٹیموں کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ بلال یاسین نے کہا کہ کل سے تمام اضلاع کا دورہ کروں گا اور کارکردگی کا جائزہ فیلڈ سے لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر محنت منشاءاللہ بٹ کا شاہدرہ سوشل سیکیورٹی اسپتال میں نئی ایمرجنسی کا افتتاح۔ کمشنر پیسی رائے ذوالفقار علی کھل، MP سمیع اللہ خان ہمراہ تھے۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال میں فنڈز کی منظوری کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔
دفاعی وزیر محنت و انسانی وسائل منشاء اللہ بٹ کی جانب سے شاہدرہ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں نئی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا گیا۔ منشاء اللہ بٹ نے کہا یہاں کے لوگوں کو دور ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اب تمام طبی سہولیات یہاں میسر ہوں گی۔ یہ نواز صاحب کی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اب پہلے 6 بیڈ سے شاید اب یہ 20 بیڈ کا ہو جائے گا، اور نہایت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ کمشنر پیسی رائے ذوالفقار علی کھرل نے بھی اظہار خیال کیا۔ شاہدرہ کے علاقے کے تقریباً 50,000 سے زائد رجسٹرڈ ورکر کے لیے ایک ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور یہ عین وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ورکر اب پیسی کی لیبر ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے، اس لیے آج منسٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ اس کو اپ گریڈ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں گے۔ ایم پی اے سمیع اللہ خان نے کہا اسپتال میں بہترین انتظامات ہیں، مریض بھی مطمئن دکھائی دیے۔ آج منسٹر صاحب نے جس طرح یہاں اس کی توسیع جو ہو رہی ہے ہاسپٹل کی، اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کی زندگیوں میں بہت آسانی پیدا ہوگی، ان کی صحت کی سہولیات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ منشاء اللہ بٹ اور سمیع اللہ خان نے ایمرجنسی کی مرمت، نئے بیڈز کے لیے فنڈز کی منظوری کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب سے ڈی ایس پی طارق کمبوج شہید کی بیٹی ماہنور طارق کی ملاقات۔ ماہنور طارق نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ماہنور طارق کو پی پی ایس سی امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ آئی جی پنجاب نے سخت محنت اور لگن سے بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے پر طارق کمبوج شہید کی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی جی نے کہا کہ طارق کمبوج شہید کی اہلیہ نے محدود وسائل کے باوجود بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے جدوجہد کی۔ پیشہ ورانہ ورکنگ کو سمجھ کر نئے آئیڈیاز کے تحت شہریوں کی بھرپور خدمت کریں، اختیارات صلاحیتوں کو ملک و قوم کی خدمت اور تعمیر و ترقی پر استعمال کریں۔ ماہنور طارق نے کہا کہ والد نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر شہادت کا رتبہ پایا، جس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ پنجاب کے جنگلات کے تحفظ کے لیے ایک اہم جدید قدم۔ محکمہ جنگلات نے قدرتی آفات سے نمٹنے اور جنگلات کے مؤثر تحفظ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ صوبے میں قائم پہلا کنٹرول روم جدید ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے 16 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جنگلات پنجاب میں صوبے کا پہلا جدید کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم قدرتی آفات جیسے جنگلاتی آگ، غیر قانونی کٹائی اور تجاوزات کی بروقت نشاندہی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم کے ذریعے صوبے کے مختلف اضلاع میں پھیلے 16,50,000 ایکڑ جنگلاتی رقبے کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ جدید کیمروں، سیٹلائٹ ڈیٹا، GIS میپنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی بھی ہنگامی صورتحال کی فوری اطلاع متعلقہ فیلڈ سٹاف کو دی جاتی ہے۔ اب جو سسٹم ہے ود ان نو ٹائم ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ہم نے ورکنگ کیا، ہماری JIS ٹیم نے ڈیولپ کیا اس کو۔ ود ان 5 منٹس ہمارے پاس ایک الرٹ جنریٹ ہوتا ہے، AI بیسڈ کیمرہ سسٹم ہے، جو ہمیں میسج آتا ہے، دین ہم فیلڈ فارمیشن کو ایکٹیو کرتے ہیں اور اس کو اوورکم کرتے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے جنگلات کنور لیاقت کہتی ہیں قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ریپڈ رسپانس ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ کنٹرول روم میں 24 گھنٹے عملہ موجود ہوتا ہے جو ڈیٹا مانیٹرنگ اور الرٹس پر نظر رکھتا ہے۔ ڈیجیٹلائز فارسٹری کی طرف ہم چلے گئے ہیں، جس میں باقاعدہ اس کا مانیٹرنگ سسٹم ہے، 24 اور جو ہے وہ ہیلپ لائن کام کر رہی ہے جو کہ 1084 جس کا نمبر بھی ہے، جس کے ذریعے ڈے نائٹ جو ہے ہم لوگوں سے کنیکٹ ہیں، رابطے میں ہیں، ڈرون مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور ایسے علاقوں میں خصوصاً مانیٹرنگ کی جاتی ہے جہاں آگ لگنے کے پہلے واقعات ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیو ٹیگ پلانٹیشن کی جا رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق ڈیجیٹل ریکارڈ، آن لائن رپورٹنگ اور موبائل اپلیکیشنز کے استعمال سے فیلڈ افسران اور کنٹرول روم کے درمیان رابطہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ روڈا نے ایک اور منفرد پروجیکٹ لانچ کر دیا۔ روڈا چارباغ فارمز کے نام سے فارم ہاؤس سوسائٹی لانچ۔ گیڈٹ سوسائٹی میں صرف فارم ہاؤس آن لائن بکنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی طرز کا ایک منفرد اور جدید پروجیکٹ روڈا چہار باغ فارمز لانچ کر دیا۔ نئے پروجیکٹ میں گیٹڈ سوسائٹی کے اندر صرف فارم ہاؤس ہوں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیلز روڈا احمد انوار کا کہنا تھا پروجیکٹ 250 ایکڑ رقبے پر محیط کالا خطائی روڈ پر واقع ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ پریمیم ایک لیونگ کانسیپٹ لے کے آئے ہیں فارم ہاؤسز کا،
جو اسی طرح جو ان لوگوں کے لیے جو لاہور میں، لاہور سے ارد گرد کے شہر لائک سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بیسیکلی کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ اس ٹائم لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر آپ کو صرف 1 کلومیٹر اس سے دور کالا قطعی روڈ کے اوپر یہ آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ ملے گا. ایک پراپر ایک پلان انفراسٹرکچر سے آپ اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آ سکتے ہیں. پروجیکٹ میں 4 کنال پلاٹ 4 کروڑ 30 لاکھ جبکہ 8 کنال پلاٹ 8 کروڑ 30 لاکھ میں دستیاب. بکنگ کا عمل بالترتیب 25 لاکھ اور 50 لاکھ روپے سے جاری ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر سیلز کے مطابق شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پلاٹس 2 سالہ آسان اقساط پر بھی دستیاب ہیں. درخواست اور بکنگ کا عمل آن لائن کیا جا سکتا ہے. صرف 4 اور 8 کنال کے بڑے لمیٹڈ ہم نے پلاٹس رکھے ہیں جو آج اسپیشل جو لانچ آفر ہماری چل رہی ہے. جو لاسٹ سنڈے کو ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہے. لمیٹڈ پلاٹس صرف 4 کنال کا 4 کروڑ 30 لاکھ کے اندر اور 8 کنال کا 8 کروڑ 30 لاکھ کے اندر یہ پلاٹ ہے. آج یہ بک کرائیں کیونکہ ہم نے یہ آفر بڑے لمیٹڈ پلاٹس اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھی ہوئی ہے. روڈا کے مطابق چہار باغ فارم جدید طرز زندگی، محفوظ ماحول اور قدرتی رہائش کے خواہشمند افراد کے لیے مثالی منصوبہ ہے. کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ طاہر جمیل خان، سٹی فور. ریزیڈنشیا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب 100 سے زائد معروف ڈیولپرز کی شرکت. تقریب کا مقصد ایک نئے رہائشی منصوبے کا آغاز ہے جسے یونین ٹاؤن میں تعمیر کیا جا رہا ہے. پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں چیئرمین شامی گروپ عبدالحنان شامی، سی ای او شامی گروپ عمر شامی نے خصوصی شرکت کی. کہا کہ یہ پروجیکٹ جدید سہولیات اور معیاری تعمیرات پر مبنی ہوگا، رہائشیوں کے لیے ایک جدید اور آرام دہ طرز زندگی فراہم کریں گے. میں لوگوں کا اوورویلمنگ رسپانس دیکھ کے بہت خوش ہوں. الحمدللہ یہ پروجیکٹ چند ماہ پہلے اپنے معرض وجود میں آیا. بڑی تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور چند ہی ماہ میں 5 سے 6 ماہ میں اس کی سڑکوں کے بننے کے بعد آج یہ پوزیشن دے کر بلڈرز یہاں پہ اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کر رہے ہیں. تو بی ریزیڈنشیا کے نام سے یہ آج ایک پہلا پروجیکٹ یہاں اناؤنس ہوا ہے. 25 گھروں کا پروجیکٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ مینی مور آر کمنگ اور یہ اٹس اے ونڈرفل پروجیکٹ. اینڈ میاں عامر صاحب اینڈ نعیم احمد ملک صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. یونین ڈیولپرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پروجیکٹ بھی ان ٹائم ڈیلیور کیا اور لوگ وہاں پہ گھر بھی بنا رہے ہیں اور اسی طرح دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں. یہ بھی جو پروجیکٹ ہے یہ لوکیشن کے حساب سے لاہور کے بالکل سینٹر میں آتا ہے. پھر اس کو جو گورنمنٹ کی روڈز ہیں، جو سرکاری روڈز ہیں، وہ بھی اس کو ہر طرف سے لگتی ہیں. سی ای او شریف کنسٹرکشن فیاض شریف کا کہنا تھا کہ ریزیڈنشیا پروجیکٹ کی ادائیگی کا نظام بھی بہت آسان رکھا گیا ہے. خریدار 2 سال کی قسطوں میں اپنی ادائیگیاں کر سکیں گے. صرف 20% ادائیگی کے بعد ہی خریدار کو قبضہ دیا جائے گا. اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہم نے جو رکھی ہے جسٹ 20% ہے اور گراؤنڈ فلور کا جو اس کا ہم نے ریٹ رکھا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. اور اسی طرح اس سے اوپر والا فلور ہے اس کو فرسٹ فلور کہتے ہیں، وہ 110 ہے اور اس سے اوپر والا لاسٹ فلور ہے. 3 ہی ٹوٹل اس میں فلور ہے، اس کا 95 لاکھ ہے. اور جسٹ ہم نے 1% اس کی انسٹالمنٹ پلان مرتب کیا ہے تاکہ ہر ایک بندے کی پہنچ میں آ سکے. سی ای او چٹھا پراپرٹی نعمت اللہ چٹھا کا کہنا تھا کہ لوگوں کا بہت مثبت رد عمل آیا ہے. منصوبہ علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. ٹاؤن ہاؤس بنانے جا رہے ہیں 25 کے قریب، ٹوٹل 75 یونٹ بنیں گے. اس کی ارتھ بریکنگ تھی آج. تو ماشاءاللہ کافی لوگ پورے لاہور سے ہمارے جو ریلیٹر ہیں پورے لاہور کے کونے کونے سے آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 2 سال کا میرا پلان ہے پوزیشن کا، تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے کر کے دیں گے. منصوبے کا اہم کنیکشن رائمنڈ روڈ، ٹھوکر نیاز بیک اور رنگ روڈ سے ہوگا جو علاقے کی رسائی کو بہت آسان بنا دے گا اور آمدرفت میں سہولت فراہم کرے گا. کیمرامین افتخار کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. یو ایم ٹی میں جرنی آف کلندر کے عنوان سے خصوصی یوتھ موٹیویشن سیشن ہوا. سی او لاہور کلندر عاطف رانا کی بطور مہمان خصوصی شرکت. عاطف رانا نے لاہور کلندرز کے طویل اور جدوجہد بھرے سفر پر روشنی ڈالی. ایم ٹی میں جرنی آف کلندرز کے عنوان سے خصوصی یوتھ موٹیویشن سیشن ہوا. سی ای او لاہور کلندرز عاطف رانا نے خصوصی شرکت کی. پرو ویسٹ یو ایم ٹی ڈاکٹر اصغر زیدی سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی. عاطف رانا نے لاہور کلندرز کے طویل اور جدوجہد بھرے سفر پر روشنی ڈالی. ایک انٹرٹینمنٹ سینٹر بنانا چاہ رہا تھا کنگ پارک. اسی دوران یہ آپ کی پی ایس ایل آ گئی. تو اگر آپ نے نوجوانوں کے دل جیتنے ہیں تو آپ کے پاس پاکستان کا دل ہونا چاہیے. تو اس لیے لاہور کی ٹیم تھی اور اس کے بعد پھر باقی سفر آپ کے سامنے ہے. اور ابھی حماد نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کرکٹ کا فین کون نہیں ہے، کون ہے، تو میں نہیں ہوں کرکٹ کا فین.
ٹھیک مجھے صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا کہ بچوں کو انگیج کر سکیں. ڈاکٹر اسکر زیدی نے کہا نوجوانوں کو با اختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل اور دیگر غیر نصابی سرگرمیاں ناگزیر ہیں. تقریب کے اختتام پر پرو ویسٹ UMT ڈاکٹر اسکر زیدی نے CEO لاہور قلندرز عاطف رانا کو سوینئر پیش کیا. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں معمولی کمی کی منظوری دے دی. نیپرا اتھارٹی نے رواں سال کے لیے بجلی صارفین کی اوس قیمت کی منظوری دے دی. رواں سال کے لیے قومی اوس نرخ بجلی 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے. بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں معمولی کمی کی منظوری دے دی ہے. نیپرا اتھارٹی نے رواں سال کے لیے بجلی صارفین کی اوسط قیمت کی منظوری دے دی. رواں سال کے لیے قومی اوسط نرخ بجلی 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں معمولی کمی کی منظوری دے دی ہے. نیپرا اتھارٹی نے رواں سال کے لیے بجلی صارفین کی اوسط قیمت کی منظوری دے دی. رواں سال کے لیے قومی اوسط نرخ بجلی 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے. جی ہاں، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں معمولی کمی کی منظوری دے دی ہے. نیپرا اتھارٹی نے رواں سال کے لیے بجلی صارفین کی اوس قیمت کی منظوری دے دی. رواں سال کے لیے قومی اوس نرخ بجلی 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے. رواں سال کے لیے قومی اوسط نرخ بجلی 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی. حکومت نے بجلی کے نرخ میں فی یونٹ 62 پیسے کمی سامنے آئی ہے. اس پر مزید بات کریں گے اویس کیانی سے. جی اویس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ یونیفارم ٹیرف کی بات ہے، اس میں جو ہے 62 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ کمی ہے، جو کہ نیپرا نے مالی سال 2025-26 کے لیے جو کہ 34 روپے مقرر کیے تھے، اس کی نسبت جو ہے ابھی جو ڈٹرمنیشن ہوئی ہے اس میں جو یہ 33 روپے 38 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ ٹیرف، اوسط ٹیرف جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور اسے یقینی طور پر جو ہے وہ بجلی صارفین کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی ماد جو کہ نومبر 2025 کی تھی ماہ کی، اس میں بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. کھیل کے میدان سے خبر ہے. 35ویں نیشنل گیمز میں پنجاب کے لیے میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی تقریب میں صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. 35ویں نیشنل گیمز میں پنجاب کی جانب سے عمدہ کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس کے اعزاز میں نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں تقریب سجائی گئی. تقریب میں صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر، سیکرٹری سپورٹس اور DG سپورٹس سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی. پنجاب کی ٹیم کے 126 میڈلسٹ بھی شریک ہوئے. نیشنل گیمز میں ٹیم ایونٹس میں گولڈ میڈلسٹ ٹیم کو 8 لاکھ، سلور میڈلسٹ کو 5 لاکھ اور برونز میڈلسٹ ٹیم کو 3 لاکھ روپے کیش انعام دیا گیا. انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی کو 5 لاکھ، سلور میڈلسٹ کو 3 لاکھ اور برونز میڈلسٹ کو 2 لاکھ روپے نقد انعام سے نوازا گیا. صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کھلاڑیوں، کوچز کو صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے. کھلاڑیوں کے انڈوومنٹ فنڈ میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا گیا. ہیروں کو تراشنے کے لیے جو ہمارے کوچز ہیں، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں. میں یہ جیت کا یہ جو صحرا ہے، میں یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کیا. انڈوومنٹ فنڈ میں گولڈ کیٹیگری کو 70,000 سے 1 لاکھ، سلور کیٹیگری کو 50,000 سے 75,000 اور برونز کیٹیگری کو 30,000 سے 50,000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کیا گیا. دوران تقریب وزیر اعلیٰ کی اجازت سے سپورٹس جرنلسٹ کو بھی صحت کارڈ دینے کا اعلان کیا گیا. حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فلم اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.